کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہوں کا معاف کر دیا جانا، اس سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، حقوق العباد سے نہیں۔ حقوق العباد سے یعنی لوگوں کے حقوق اور معاملات سے تعلق رکھنے والے گناہ، ان کی الگ سے تلافی کروانی پڑتی ہے توبہ کے ساتھ، اس کی کمپنسیشن کروانی پڑتی ہے، وہ چیپٹر الگ ہے۔ یہ جو جہاں بھی یاد رکھ لیں، حج کا ذکر آئے گا، ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر آئے گا، ماہ رمضان کی راتوں کے قیام کا ذکر آئے گا، لیلۃ القدر کے قیام کا ذکر آئے گا، اس طرح بعض اور بھی کچھ اعمال صالحہ کا ذکر احادیث نبوی میں آپ پڑھیں گے جن کے لیے ایسے الفاظ مل جائیں گے۔ تو ذہن میں رکھ لیں کہ ایسے تمام مقامات میں جو بشارت مغفرت ہے اس کا اشارہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے گناہوں کی معافی ہیں، جو اللہ رب العزت کے حقوق میں سے اپنے حقوق سے متعلق انسانوں کے گناہ اس بہت بڑے نیک عمل کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے حقوق العباد، انسانوں کے ساتھ جو ظلم کیا، معصیت کی، زیادتی کی، حق تلفی کی، اس کی معافی نہیں ہوتی انلیس کہ اس کی تلافی الگ سے ذرائع، طریقے اور اصول ہیں، ان کو نہ کی جائے۔ یہ تو پہلی بات۔ اب فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ جو اس امر پر ایمان رکھتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے کہ شب قدر کے قیام سے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، تصدیق کرتے ہوئے سچی طریقے سے دل سے کہ ماہ رمضان کے قیام اور صیام سے اور شب قدر کو تلاش کرنے اور اس رات کی عبادت کرنے سے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اس امر کا یقین ہو دل میں اور اللہ پر اس ایمان کی تصدیق ہو، اور احتساباً ریا سے اپنے آپ کو نکال کے کرے، دنیاوی اغراض سے نکال کے کرے، خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اپنی اللہ کے حضور بخشش طلبی کے لیے، اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے جزا لینے کے لیے۔ محض اس طرح محاسبہ کرے اپنے اس عمل میں حسن نیت، صدق نیت اور اخلاص نیت کا۔ تو جب اس طرح ریا سے نکال کر اخلاص کے ساتھ کرے گا، محض اللہ کی رضا اور اجر اور مغفرت طلبی کے لیے کرے گا، اور اللہ کے اس امر پر، وعدے پر، حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر کامل یقین اور سچی تصدیق کرتے ہوئے کرے گا، یہ دو شرطیں لگائیں، تو اللہ رب العزت اسے گناہ معاف فرماتا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی خاص فضیلت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ القدر میں 30ویں پارے میں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ گویا لیلۃ القدر کی فضیلت کا سبب واضح ہو گیا۔ اب یہ وہ فضیلت ہے جو پورے ماہ رمضان کی ہر رات کو میسر نہیں، وہ پہلے جو سوال اٹھایا تھا اس کا جواب بھی آ رہا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات کی اپنی فضیلت ہے، وہ دیگر تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس کی ہر رات وہ ماہ رمضان المبارک کی رات ہونے کی وجہ سے، پھر اس کے اندر کا قیام اور دن کا صیام، ان کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، مگر ان کے اندر ایک رات چھپائی گئی ہے جس کو لیلۃ القدر، بڑے عظیم شرف اور عظمت اور برکت اور بلندی والی رات، وہ جو رات ہے اس کو غیر معمولی فضیلت وہ کیوں دی گئی؟ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے اس شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اب قرآن کو کیسے نازل فرمایا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو لگ بھگ 23 برس میں، 22 برس اور کئی مہینے اور کئی دن آقا علیہ السلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ 13 برس کے قریب مکی زندگی تھی، 10 برس کے قریب مدنی زندگی تھی۔ تو یہاں فرمایا کہ شب قدر میں نازل کیا، اس کا مطلب یہ ہے، کتب میں آتا ہے احادیث کے اندر، یعنی سنن کبریٰ امام نسائی نے بھی اس کو بیان کیا صحابہ کرام سے، امام طبری نے بھی بیان کیا۔ لیلۃ القدر کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اولاً لوح محفوظ پہ محفوظ فرمایا تھا، لوح محفوظ پر۔ لوح محفوظ سے قرآن مجید اللہ رب العزت نے جملتاً واحدتاً، یعنی اکٹھا سارا کا سارا ایک ہی بار لوح محفوظ سے اتارا
آسمان دنیا پر اور اس پر بیت العزت میں محفوظ کر دیا. تو لوح محفوظ سے جس رات میں قرآن مجید اللہ رب العزت نے اتارا، یہ نزول کا پہلا درجہ تھا، انزال قرآن تھا. اس کو انزال قرآن کہتے ہیں، پہلا سٹیپ تھا، پہلی سٹیج تھی. تو لوح محفوظ سے بیت العزت، یہ کعبہ ہے، جیسے بیت المعمور ایک مقام ہے عزت کا، آسمان دنیا پر اتارا. تو وہ رات لیلۃ القدر تھی، جس گھڑی میں وہ قرآن مجید سارا کا سارا الحم سے والناس تک اللہ رب العزت نے منتقل فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. وہ جس گھڑی میں وہ منتقل فرمایا، وہ گھڑی لیلۃ القدر میں ہے. اس کو محصور کر دیا ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر. اور پھر آگے حدیث نبوی میں ہے ماہ رمضان کے آخری 10 راتوں کے اندر. پھر مزید تخصیص کی آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری 10 راتوں کی، تاک راتوں کے اندر. وہ رات گھومتی رہتی ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں. ان 5 تاک راتوں میں آخری عشرہ رمضان کے اندر وہ لیلۃ القدر بدل بدل کے آتی ہے. مگر وہ جو رات ہے وہ 21 کو آئے یا 27 کو آئے یا 25 کو آئے، وہ جو رات ہے وہ کنٹین کرنے والی ہے اس رات لوح محفوظ سے بیت العزت پر اللہ پاک نے پورا قرآن یک بارگی نازل فرمایا تھا. پھر وہاں سے جبرائیل امین حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا لے کر آقا علیہ السلام پہ اترتے رہے، نازل کرتے رہے. جو نزول قرآن کا دوسرا سٹیپ ہے اس کو تنزیل قرآن کہتے ہیں. تو پھر ارشاد فرمایا اس رات کو اتنی بڑی فضیلت ملی قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے کہ اس کے اندر قرآن اترا. رات اتنی برکت اور فضیلت والی ہو گئی. پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اس حصے پر گفتگو ابھی آگے کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس رات کی فضیلت یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس ایک رات کے چند لمحوں کی عبادت. اس ایک رات میں کی گئی دعا، اس ایک رات میں طاعت، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اس ایک رات میں جتنی ساعتیں گزار لیں وہ 1000 مہینوں میں اگر مسلسل کوئی عبادت کرے تو اس سے افضل ہے. تفسیر اور حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل اور پہلے زمانوں میں لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں، تو آقا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کی 1000 مہینے کے قریب عمر تھی، 1000 مہینہ اسے عمر پائی. اور اس 1000 مہینے کی عمر میں وہ دن کو جہاد کرتا تھا اور رات ساری اللہ کی عبادت کرتا تھا اور سارے دنوں کو روزہ بھی رکھتا تھا. تو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، مجاہد تھا، غازی تھا، عابد تھا. اور 1000 مہینے کی عمر پوری اس نے طویل پائی. یہ کوئی بن جاتی ہے 83 سال اور 4 مہینے کے لگ بھگ اتنا عرصہ، یعنی 85 سال، 84-85 سال کے قریب. آپ ایک راؤنڈ فگر سمجھ لیں کس کے قریب یہ زمانہ بنتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ تو نے پہلی امتوں کے لوگوں کو اتنی طویل عمریں دی تھیں اور وہ طویل زمانہ تیری عبادت کرتے، جہاد کرتے، روزہ رکھتے، راتوں کا قیام رکھتے اور بڑے اجر پاتے تھے. اور جب میرا وقت آیا بعثت کا تو میری امت کے لوگوں کی عمریں تھوڑی ہیں، وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتے. کاش ادھر بھی اتنی دی ہوتی. اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اور یہ صورت نازل فرما دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو 84-85 سال پوری عمر پا کر ساری زندگی راتوں کا قیام اور دن کے روزے اور مجاہدے اور جہاد اور عبادات کر کر کے ایک درجے کو پہنچتے تھے. میں صرف آپ کی امت کو اس مہینہ رمضان میں ایک رات صرف دے دیتا ہوں جو اس ایک رات کو تلاش کر کے 5 راتیں جاگے گا نا، 21ویں کو بھی جاگے، 23ویں کو بھی، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 5 راتیں، تاکہ 5 راتیں اگر جاگا تو اس نے لیلۃ القدر تلاش کر لی. اپیرنٹلی اسے علامت معلوم ہو یا نہ ہو، اسے پتا چلے یا نہ چلے کہ یہ لیلۃ القدر ہے. اب اس سے غرض نہ رہا، اس نے ان 5 سے باہر تو جانی نہیں ہے لیلۃ القدر. جب وہ 5 راتیں اس نے عبادت کر لی، 5 کی 5 راتیں، تو ان میں اسے پتا چلا یا نہ چلا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. تو آقا علیہ السلام سے فرمایا باری تعالیٰ نے میرے محبوب اگر آپ کا امتی وہ ایک لیلۃ القدر میں عبادت کر لے گا تو اسے ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی شب و روز کی عبادت سے زیادہ ثواب مل جائے گا. خیر من 1000 شہر، یہ نزول ہے اس کا. پھر اس رات فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یعنی سدرۃ المنتہا تک سے ملائکہ اترتے ہیں، جنڈ در جنڈ، لشکر در لشکر، ہجوم میں ملائکہ اترتے ہیں، والروح اور جبرائیل امین بھی اترتے ہیں. اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، وہ اس رات کو اترتے ہیں
اور ہر خیر کا امر لے کر آتے ہیں، جو جو چیز مقدر ہوتی ہے اس کا امر لے کر آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے سلامتی لے کر آتے ہیں۔ ہر طرف سے سلامتی ملتی ہے مومن کو، اطاعت گزار کو، عبادت گزار کو، اس شب کو جاگنے والے کو، اور یہ اس سلامتی کے پیغام اور قبولیت کے پیغام اللہ پاک کی بارگاہ سے ملائکہ کے ذریعے اس رات کی صبح تک جاری رہتے ہیں، فجر تک۔ یہ لیلۃ القدر کی وہ صورت ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس میں حدیث لائے ہیں امام بخاری 2017 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ آقا علیہ السلام نے عموم کے حکم دیتے دیتے فائنلی تخصیص فرما دی، آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اس کی اگلی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس میں ارشاد فرمایا فابتغوها فی العشر الاواخر وابتغوها فی کل وتر، اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور خاص طور پر آخری عشرے کی ہر تاک رات میں تلاش کرو، تاک رات۔ وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین فاستحلت السماء فی تلک اللیلۃ فامطرت۔ پھر اپنی حیات طیبہ کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں نے ان تاک راتوں میں اس کو پایا ہے تو میں نے جب سجدہ کیا تو میرے ماتھے پر پانی اور مٹی لگ گئی، یعنی اللہ پاک نے آسمان کھول دیا تھا اور بارش کی وجہ سے زمین بھیگ گئی اور میرے ماتھے پر پانی اور مٹی آئی۔ ایک اشارہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ تاک راتوں میں تلاش کرو، اور اکثر و بیشتر کیا ہوگا، جو رات لیلۃ القدر ہوگی ممکن ہے اس میں کچھ پھوار آئے، کچھ بارش کے قطرے بھی آئیں، یہ اشارہ دے دیا۔ پھر اگلی حدیث، اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث امام بخاری لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ پر آشکار کر دی کہ یہ معین کر دی کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، اور آپ امت کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کو بتانے کے لیے تشریف لائے، بتانا چاہتے تھے کہ لیلۃ القدر پھر میری امت 5 راتوں میں بھی تلاش نہ کرے، ایک ہی متعین کر دوں۔ تو بتانے کے لیے تشریف لائے تو باہر 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فطلعها رجلان من المسلمین، نکلے تو 2 آدمی جھگڑ رہے تھے اور آپ ہمیں بتانے کے لیے باہر نکلے۔ فقال، آقا علیہ السلام نے پھر ہمیں فرمایا خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، صحابہ سے فرمایا لوگو میں تمہیں لیلۃ القدر بالتعیین معین ایک رات بتانے کے لیے نکلا تھا۔ فطلعها فلان و فلان فرفعت، میں نے دیکھا آگے لوگ جھگڑ رہے تھے تو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس لیلۃ القدر کی جو بالتعیین معرفت تھی، معرفت تعین، وہ اٹھا لی گئی۔ پھر میں نے نہیں بتایا، پھر اللہ کا امر نہیں ہوا کہ میں بتا دوں۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فرمایا اچھا ہوگا، اس میں اچھائی ہوگی، آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ ایک رات اگر تم پر آشکار ہو جاتی تو تم سارا مہینہ غفلت کرتے اور صرف ایک ہی رات جاگتے۔ اب اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم کم سے کم آخری عشرے کی تاک راتیں تو زیادہ جاگو، رمضان کی باقی راتوں کے مقابلے میں جو آخری 5 راتیں تاک آ جائیں ان میں تلاش کرو، محنت کرو، پھر اس کی قدر بھی ہوگی، پھر اس کا اجر بھی ہوگا۔ یہ حدیث یعنی صحیح بخاری کی میں نے کتاب الایمان سے اور پھر اس کے آگے باب لیلۃ القدر اور کتاب فضیلت لیلۃ القدر سے کر دی۔ اب یہ تو ہو گئی کہ 5 تاک راتیں ہیں، اس میں پھر تعیین بھی کی گئی ہے۔ صحابہ کرام نے جس نے لیلۃ القدر پائی اس نے اس کی علامتیں بیان کی اور اپنے تجربہ کی بنیاد پہ، معرفت کی بنیاد پہ تعیین بھی کر دی۔ امام شافعی کا رجحان 21ویں شب کی طرف زیادہ گیا، بہت سے صحابہ کرام جن کا رجحان 27ویں کی طرف گیا، کبھی کسی نے 25ویں کا بیان کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا لیلۃ القدر کون سی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ناس من اصحاب رسول اللہ اور کئی صحابہ کثرت کے ساتھ وہ اس امر میں شک بھی نہیں کرتے تھے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہوتی۔ وہ اکثریت 27ویں شب کو لیلۃ القدر جانتے۔ کیسے؟ اکثر انہوں نے لیلۃ القدر کی علامتیں اور کیفیتیں 27ویں شب میں دیکھی ہوں گی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو کوٹ کر دی۔ تو اسی طرح امام احمد بن حنبل نے صحیح روایت کے ساتھ، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے حضرت بن حبیش سے روایت کی ہے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لیلۃ القدر کی تعیین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انہا لیلۃ 27، وہ 27ویں شب رمضان ہے۔
اب کثرت کے ساتھ بہت سے صحابہ سے اور اولیاء سے 27ویں شب رمضان کا ذکر آتا ہے، اور عام طور پہ ختم قرآن کے لیے 27ویں شب رمضان جو ہے وہ، اور لیلۃ القدر کے طور پہ امت کے باقی بلاد میں، عالم اسلام کے اکثر شہروں میں اس کو بالتعیین کیا بھی جاتا ہے۔ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ قطعیت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ صرف 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، نہیں، مدار ہوگا کہ شب قدر آخری عشرہ کی 5 تاک راتوں میں گھومتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 میں بدل بدل کے آتی ہے، یہ قطعی امر ہے۔ اب اکثر جو اقوال 27ویں کے لیے آتے ہیں، اس سے یہ ہے ممکن ہے کثرت کے ساتھ بدل بدل کے جو آتی ہے تو 27ویں میں کثرت کے ساتھ آتی ہوگی۔ یہ صحابہ کرام، تابعین اور بہت سے بزرگوں کے اقوال جو 27 پہ مرکوز ہوتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ممکن ہے کثرت سے 27ویں شب آتی ہے۔ اگر آپ اسی کو بالالتزام کرتے رہیں تو اس سال نہیں تو اگلے سال، اگلے نہیں تو اگلے سال جلد ہی پا لیں گے۔ اور اگر اس آخری عشرہ میں 5 راتوں کا التزام کریں جاگنے کا، پھر آپ کسی ایک سال بھی مس نہیں کریں گے، ہر سال پا لیں گے، ہر سال پا لیں گے۔ بعضوں نے اجتہاداً قیاس آرائی بھی کی ہے، وہ یہاں بھی استعمال کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا لفظ سورۃ القدر میں 3 بار آیا ہے، 3 بار، اور لیلۃ القدر کے لفظ میں 9 حرف ہیں ٹوٹل، تو 3 بار اللہ نے ریپیٹ کیا، تو یہ 3 9 بار جب آیا ہے تو یہ 27 کا عدد بنتا ہے۔ گویا اشارتاً اللہ رب العزت نے ادھر متوجہ کر دیا کہ 27ویں شب ہوگی۔ سو میں اس سبجیکٹ کو کلوز کرتے ہوئے اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تعیین 27ویں شب کی یا کسی اور شب کی، یہ تعیین قطعی نہیں، یہ کثرت کے ساتھ اور اغلباً ہو سکتی ہے، اکثر ہو سکتی ہے، اغلب ہو سکتی ہے، مگر جو ڈیفینٹ ہے وہ یہ کہ 5 تاک راتوں میں بدل بدل کے آتی ہے۔ اور اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس نے 99 قتل کر دیے تھے، حدیث اور واقعہ معروف ہے، اس نے پھر کسی سے اب آخری پوچھا کہ میری توبہ کی اب بھی کوئی شکل ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں صحابہ کرام کو۔ تو اس راہب نے کہا کہ ہاں ایک شکل ہے، وہ جو گاؤں ہے قریہ، وہ برکت والا گاؤں ہے، وہاں اللہ کے عبادت گزار بندے رہتے، اس میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ، توبہ تو اللہ سے کرنی ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ہر شخص کی سنتا ہے، جس جگہ پکارے سنتا ہے، رات کو دن کو، یہاں یا وہاں، ہر جگہ سنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث سنا رہے ہیں صحابہ کرام کو، ایک قاعدہ وضع فرما رہے ہیں، ایک اصول دے رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ان مقرر حدود سے نکل کے اپنی مرضی کا علم گھڑ کے لوگوں کو ایسا یعنی معلومات دینا جس سے لوگ گمراہ ہو جائیں، اللہ رسول کے احکام اور قواعد سے ہٹ جائیں، یعنی ہم علم کی دیواریں گرا رہے ہیں، مسمار کر رہے ہیں۔ جب دیواریں کسی گھر کی گر جائیں تو چور ڈاکو کے لیے کھل جاتا ہے گھر، جو جس وقت چاہے لوٹ کے لے جائے۔ جب علم کی دیواریں گر جائیں تو جو چاہے ڈاکہ ڈال لے، چوری کر لے، اور علم اور کے نام پر جو چاہے گمراہی پھیلا دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کہا گیا جاؤ اس قریہ میں، اور جب رستے میں گیا وہ شخص ابھی پہنچا نہیں تھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی موت واقع ہو گئی رستے میں۔ اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملائکہ آ گئے۔ اب یہ میں متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، مگر پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری سے۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، چونکہ وہ قاتل تھا، گناہگار تھا، تو عذاب کے فرشتے بھی آ گئے روح قبض کر کے، دوزخ کے لیے لے جانا ہے، اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے جنت میں لے جانا ہے۔ اور دونوں میں حدیث کے لفظ ہیں فاختصمت فی، ان کا آپس میں تکرار ہو گیا۔ جنت اور رحمت والے فرشتے کہیں ہم نے لے جانا ہے، یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا۔ دوزخ والے فرشتے کہیں یہ گناہگار اتنا بڑا قاتل ہے، ہم نے لے جانا ہے، یہ ابھی تو توبہ اس کی ہوئی نہیں تھی، توبہ کرنے کے لیے اس قصبے میں جا رہا تھا جہاں اللہ والے، اللہ کے برگزیدہ بندے رہتے تھے، وہاں جا کے ان کی معیت میں جا کے توبہ کرنی تھی۔ ان کا جھگڑا ہو گیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، ان کی سیٹلمنٹ یہ ہوئی دونوں فرشتوں کی کہ چلو فاصلہ ناپ لیتے ہیں، یہ اپنے گاؤں سے زیادہ قریب ہے یا اللہ والے برگزیدہ بندوں کے گاؤں جدھر جا رہا تھا اس کے زیادہ قریب ہے، جدھر کا فاصلہ کم ہوگا ادھر ہی کے فرشتے لے جائیں، رحمت والے یا عذاب والے کون سے، تو ناپا۔ اب حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، فَأَوْحَى اللَّهُ، زمین کے دونوں ٹکڑوں کی طرف اللہ نے حکم فرمایا، اندر القاء کیا، إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، وہ جو ایریا فاصلہ اللہ کے برگزیدہ محبوب بندوں کے گاؤں کی طرف رہ گیا تھا، اس کو حکم دیا ان تقربی کہ تم سکڑ جاؤ، اے فاصلہ تو سکڑ جا، فاصلے کو حکم ہوا سکڑ جا تاکہ یہ تمہارے گاؤں کی طرف قریب ہو جائے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي،
اور اپنے جس گاؤں سے چلا تھا اس طرف کے فاصلے کو کہا کہ تو اور پھیل جا تاکہ ان کا اختلاف ختم ہو جائے. پھیل گئے. جب انہوں نے ناپا وقال قیسوا ما بینہما فوجد الی ھذہ اقرب بشبر فغفر لہ، جب انہوں نے ناپا تو اللہ والے مقرب بندوں کے قصبے کی طرف جو ڈسٹینس رہتا تھا وہ تھوڑا نکلا، اس کی بخشش ہو گئی اور مغفرت والے فرشتے لے گئے. اس نیت سے کہ وہ ایسی سرزمین کی طرف چل پڑا اور ان بندوں کی صحبت اور مجلس کے لیے چل پڑا جو اللہ کے مقرب تھے، تاکہ وہاں جا کے میں اپنا حال بدلوں. یعنی اس کی نیت بدل گئی، ایک طرح اس کی توبہ کا آغاز ہو گیا. اور ان کی مجلس میں جاؤں، اور اس میں بتایا تھا کہ پلٹ کر پھر اپنے شہر میں واپس نہ آنا، یہ گناہوں کی سرزمین ہے، پلٹ کر واپس نہ آنا. اب امام مسلم نے یہی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. اس میں آقا علیہ السلام کے الفاظ سنیے، صحیح مسلم کے. ان ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم خرج من قریۃ الی قریۃ فیہا قوم صالحون، وہ اپنے شہر سے نکل کے اس شہر یا گاؤں کی طرف چل پڑا جس میں صالح لوگ رہتے تھے، اللہ والے رہتے تھے، ادھر چل پڑا. آگے وہی واقعہ ہے. پھر فرمایا کہ جب فرشتوں نے تکرار کے بعد ناپا تو ارشاد ہے حدیث پاک میں جو آقا علیہ السلام کے کلمات ہیں صحیح مسلم میں، فاختصمت فیہ الملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب، دونوں میں تکرار ہوا، رحمت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں. فکان الی القریۃ الصالحہ اقرب منہا بشبر فجعل من اہلہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو القریۃ الصالحہ تھا، یعنی وہ ایک شہر ہے. میں نے پھر ابھی شروع نکالی کہ اس قریہ کا نام کیا تھا، ایسے اپنے ذوق کے لیے. تو جب نکالی تو امام ابن حجر اسقلانی کی شرح میں بھی اور امام عینی کی شرح میں اس قریہ کا نام اس حدیث کی شرح میں نکلا ہے. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور المعجم الکبیر میں طبرانی کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ اس میں اس قریہ کا نام آیا ہے نصرہ. نصرہ یہ فتح الباری عمدۃ القاری شروع صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور پھر بعد میں میں نے حسن بھائی سے کہا کہ اس کی ذرا تحقیق نکالیں، نصرہ شہر ہے، تو پھر محققین کی تحقیق نکالی ابھی اسی آج کا درس شروع کرنے سے قبل. تو اس میں آیا ہے کہ اس کا اصل نام تھا ندرہ، یعنی سواد پر نقطہ تھا، کسی جگہ کتابت میں مس ہو گیا ہوگا. یہ محققین کی رائے ہے کہ ندرہ ہے یا نصرہ ہے اس گاؤں کا نام. اور امام عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں امام عینی کہ امام ابو اللیث السمرقندی نے بھی تنبیہ الغافلین میں اور کئی مواد کثیر کئی جگہ پر اس گاؤں کا نام آیا. اب ندرہ کر لیں تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں فکان الی القریۃ الصالحہ، یعنی ندرہ شریف کی طرف. یعنی ہماری جو اردو کی زبان ہے اور پنجابی جو ہم عام روزمرہ کی زبان بولتے ہیں، ہماری لینگویج میں آقا علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ ندرہ شریف کی طرف کا فاصلہ کم رہ گیا تھا. القریۃ الصالحہ یعنی وہ جو صالحہ پاکیزہ بزرگی والا مقدس قریہ تھا. اور یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اور میں عقیدت مند لوگ کہہ رہے ہیں. ہم تو اجمیر شریف کہیں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، اعتراض کرنے والے کا اعتراض بھی آسان ہے کہ اجمیر شریف کیوں کہہ دیا. ہم بغداد شریف کہیں تو کہنے والا کہہ دے گا کہ یہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی مرید ہیں، بغداد شریف کہہ رہے ہیں، یہ کربلا معلیٰ کہہ رہے ہیں، یہ نجف اشرف کہہ رہے ہیں، یہ مشہد مقدس کہہ رہے ہیں، یہ بخارا شریف کہہ رہے ہیں. یعنی ہم جب کہیں تو اعتراض کرنے والا تو کر دے گا اور سننے والا سمجھ بھی لے گا کہ یہ غلو کرتے ہیں عقیدت کا بڑا، وہ چھوڑ دیں، ہماری بات کو پھینک دیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں القریۃ الصالحہ. اور القریۃ الصالحہ کا معنی کیا ہے؟ شہر کا نام، قریہ کا نام ہے ندرہ یا نصرہ. تو فرما رہے ہیں نصرہ شریف یا ندرہ شریف کی طرف فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا، یہ القریۃ الصالحہ کا معنی ہے. کم رہ گیا تھا سو جنت والے فرشتے اس کو لے گئے. اب اسی طرح اللہ پاک نے لیلۃ القدر اور ماہ رمضان کی جو فضیلت رکھی وہ ہر رات اور ہر مہینے کو نہیں ہے. تمام قرآن مجید کی آیات اور حدیث نبی کو مطالعہ کریں تو رمضان پورا مہینہ برکت والا، مگر آخری عشرہ پہلے 20 دنوں سے عظمت والے، آخری 10 دن پچھلے 20 دنوں سے افضل، مگر ان میں 5 راتیں تاک راتیں پھر افضل، اور 5 راتوں میں پھر ایک رات لیلۃ القدر قرآن کی نسبت سے سب سے افضل. اس طرح ذی الحجہ حج کا جو مہینہ ہے اس کے پہلے 10 دن قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا وہ سب سے افضل، ان کے اعمال سب سے افضل، اور قرآن مجید نے ان کی قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، ان کی طرف اشارہ کیا. اس طرح محرم کے 10 دن سب سے زیادہ افضل. رات ساری ایک جیسی ساعتیں، مگر پچھلی گھڑی سحر کی رات، پچھلی رات والمستغفرین بالاسحار،
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ رات کی باقی گھڑیوں سے افضل، سارے دن برابر۔ مگر عاشورہ، آقا علیہ السلام نے کہا تمام انبیاء عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اس کی بڑی افضلیت ہے، رکھو۔ ہفتے کے 7 دن برابر، مگر پیر کا دن افضل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پیر کے دن روزہ رکھا کرو، کیوں؟ یہ میری ولادت کا دن ہے اور میری بعثت کا دن ہے۔ پھر ہفتے کے سارے دن برابر، مگر پیر کے ساتھ پھر جمعرات کا دن افضل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعرات کا دن افضل، کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات 2 دنوں میں کھول دیے جاتے ہیں اور بخشش زیادہ عام کر دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ۔ اب کیا ہے، یہ تصورات چونکہ عامت الناس تک پہنچے، جو چیز عوام تک آ گئی، ہر بات درست بھی نہیں ہوتی اور ہر بات غلط بھی نہیں ہوتی، مگر عوام الناس کا نام لے کر بڑے بڑے تصورات سے لوگوں کو بہکا دینا، پھسلا دینا، گمراہ کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اب کس نے اٹھا کے دیکھی ہے صحیح مسلم، اور کس نے پڑھنا ہے جا کے صحیح بخاری کو، اور کس نے پڑھنا ہے ائمہ کو، اور لاکھوں کتابوں کے سمندروں میں غوطہ زنی کس نے کرنی ہے؟ بس ایک موٹا سا جملہ چلایا، ایک آرٹیکل لگا دیا، یہ سب گھڑے ہوئی ہیں باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، سب دن برابر ہوتے ہیں، جس دن بندہ اللہ کو پکارے ایک جیسا ہے، بس یہ بات اپیلنگ بات ہے، بس یہ کر کے تو بالکل صفایا کر دیا، رگڑا نکال دیا سارے دین کی تعلیمات کا۔ اس علم کو میں بے سند اور بے نسب علم کہہ رہا ہوں، جس کا مادر پدر آزاد علم ہے۔ اس نے تباہی مچانی، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے معلومات ملتی ہیں مگر علم نہیں ملتا۔ زمانوں کے ساتھ زوال آتا چلا گیا ہے۔ پہلے لوگ زندگیاں گزارتے تھے، اکابر، اساتذہ، متفننین، علماء، محدثین، فقہا، مدرسین کی صحبت میں رہ کے کتابیں پڑھتے پڑھتے زندگیاں گزارتے، لکھتے، پڑھتے، سنتے، علم کی درستگی کرتے، پختگی پیدا کرتے۔ تو علم میں درستگی بھی چاہیے، علم میں پختگی بھی چاہیے، صرف معلومات کے ذخیرے سے کام نہیں چلتا، اس کی اپلیکیشن غلط ہوتی ہے۔ اب یہ عامت و لوگ سمجھتے ہوں گے یہ گھڑا ہوا ہے تصور، جی جمعرات کا دن ہے برکت والا، انکار کر دیا صاف، کسی کو کیا پتا، انہوں نے کہا جی پچھلے لوگوں نے ایسے ہی جہالت کی وجہ سے گھڑ رکھا ہے، یہ کسی نے گھڑ نہیں رکھا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہر ہفتے کا جو 7 دن ہے ان میں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں، عشرہ ذی الحج کے لیے فرمایا ان 10 دنوں کی جو عبادت اور اعمال صالح اللہ کو سارے سال سے زیادہ محبوب ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، قرآن نے ان کا تعین کیا۔ اسی طرح پھر رجب کے مہینے کو افضل رکھا، شعبان کو رکھا، اور ماہ رمضان کے بعد ان کی فضیلت بیان کی۔ تو دیکھو مہینوں پر مہینوں کو فضیلت دی۔ پھر دن برابر ہے مگر یوم الفطر افضل ہے، یوم الاضحیٰ افضل ہے، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، قربانی کا دن، اس کو فضیلت دی باقی دنوں پر۔ اور قرآن نے قسم کھائی وشاہد و مشہود، سورہ البروج میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ اور یوم مشہود سے مراد یوم العرفہ 9 ذی الحج، حج کا دن۔ تو قرآن نے قسم کھائی۔ اسی طرح حضور کے میلاد کا دن جس میں قرآن اترا وہ لیلۃ القدر ہے، اور جس میں صاحب قرآن خود آئے جن کے وسیلے سے قرآن سمیت ساری نعمتیں ملی، وہ رات لیلۃ المیلاد ہے۔ امام قسطلانی نے اور امام طحاوی کئی بزرگوں نے کہا کہ اس کی افضلیت سب سے اونچی ہے۔ پھر شب اسراء و معراج جس رات آقا علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی، تو بھائی وہ گھڑیاں جس گھڑی میں اللہ خوش ہو کسی محبوب سے، اللہ کا محبوب خوش ہو، خصوصی برکتیں نصیب ہوں، معاملہ تو اللہ اور اللہ کے محبوب کے مابین ہوا مگر وہ پوری امت کے لیے نعمتیں منتقل ہو گئیں، تو وہ برکتوں والی ہو گئی۔